آئیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے چلتے ہیں۔ فوزیہ میری بہت پرانی دوست ہیں، لیکن بہت عرصے کے بعد آج میں ان سے ملنے آئی تھی، کیونکہ جب سے ان کے میاں کا بزنس بڑھتا گیا وہ بھی بدلتی چلی گئی تھیں۔ ان کے خیالات کا اندازہ کبھی کبھار ان سے فون پر بات کرنے کے دوران تھوڑا بہت ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ اسلامی لرننگ سینٹر ان کے نئے گھر کے قریب ہی ہے، تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ان سے مل کر انہیں سینٹر جوائن کرنے کی ترغیب دوں گی۔ یہی جذبہ آج مجھے ان کے پاس لے آیا۔ کافی محنت کے بعد وہ اس بات پر راضی ہو گئی تھیں کہ آج وہ میرے ساتھ چل کر سینٹر کو دیکھیں گی اور پھر اس کو جوائن کریں گی۔ یہ فیصلہ سناتے ہوئے وہ اٹھیں اور بڑے طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی، آئیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے چلتے ہیں۔ ٹھہریے، میں تیار ہو جاؤں، ذرا دیکھتی ہوں کون سا سوٹ پہنتی ہوں۔ سارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جیولری بھی کوئی نئی نہیں ہے، اور جوتے تو سب کے دیکھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں سوشل بھی تو بہت ہوں، ہر وقت لوگوں سے ملتی رہتی ہوں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے میرے سارے فرینڈز ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو دوستی نبھانے کے لیے مقابلہ اور برابری تو ہونی چاہیے۔ بس اسی لیے میں ہر وقت انہی فکروں میں گرفتار رہتی ہوں کہ کس طرح کس کو کمپیٹ کروں۔ اور پھر دیکھیں، اللہ تو بہت بڑا ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا ہے۔ اس کے ارد گرد تو بڑے بڑے نیک لوگ ہوں گے، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تو ذرا پہلے نیک لوگوں سے بھی گپ شپ کرنی پڑے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو 1 منٹ میں راضی ہو جاتا ہے، ان بزرگوں کی وجہ سے۔ مگر ان بزرگوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اگر ذرا سی کسی بات پر بگڑ جائیں تو خیر نہیں۔ اسی لیے پہلے ان کے لیے کچھ تحفے تحائف کا بھی بندوبست کرنا ہوگا، جو ذرا مشکل اور دقت طلب کام ہے۔ اور آج کل ویسے ہی ہمارا بزنس ذرا سلو ہو گیا ہے، تو مجھے ذرا اس وقت اللہ کو راضی کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اللہ کو ہم سے راضی ہونا ہی چاہیے، کیونکہ میرے میاں بھی بڑی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بچے بھی اب بہت خود سر ہو گئے، شادی کی عمریں نکلی چلی جا رہی ہیں، مگر وہ سیریس ہی نہیں ہوتے۔ اگرچہ ہم ان دقیانوسی پیرنٹس میں سے نہیں ہیں جو اپنی مرضی سے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو بچوں سے کہتے ہیں کہ تم خود اپنی پسند سے شادی کر لو، جس سے چاہو کرو۔ ہم تو بڑے روشن خیال اور انسانیت کے پرستار لوگ ہیں۔ جیون ساتھی منتخب کرنے میں ہم کسی مذہب، کسی عقیدہ اور نظریے کی پابندی بھی نہیں لگاتے، مگر پھر بھی بچے شادی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کے لیے شادی جیسی فرسودہ رسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس بات سے اللہ ناراض ہوگا اور ہمیں اسے راضی کرنا چاہیے؟ پھر وہ خود ہی گویا ہوئیں، نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اللہ میاں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کر اپنے بندوں سے بگڑ بیٹھیں گے۔ ہم ماں باپ ان باتوں پر بچوں کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ کیوں ہمیں چھوڑ دے گا؟ وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اتنی محبت کرتا ہے تو اس کو راضی کرنے کا کیا مطلب؟ وہ تو ہم سے راضی ہے، وہ ہم سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ یہ تو سب جاہل ملاؤں کی باتیں ہیں، اللہ کے بندوں کو ڈراتے رہتے ہیں، جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جلو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ معافی دے ایسے لوگوں سے، کوئی جہنم وہنم نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے فی الحال مجھے اللہ کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤن تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے جس میں کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ وہاں دیکھیے کس کس کو شکست دے گی میری مقناطیسی شخصیت۔ اس کام کے لیے بھی بہت ٹیلنٹ درکار ہے، مجھے بس اسی کی فکر ہے۔ انہوں نے مسکرا کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا،
اور میں ان کو تکتی رہ گئی۔